बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। सीज फायर के बाद गजा में इमदादी सामान पहुंचना शुरू हो गया। इसराइल और फलस्तीनी तंजीम हमास के दरमियान सीज फायर अमल दरामद के कुछ घंटों बाद गजा में इमदादी सामान पहुंचना शुरू हो गया है। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर का आगाज जुमा की सुबह हुआ था। 11 रोज तक जारी रहने वाली इस लड़ाई में मजमूई तौर पर खवातीन और बच्चों समेत 250 से जायद फलस्तीनी शहरी शहीद हुए। बेशतर शहादतें गजा में हुई, जबकि इसराइली हुकाम का कहना है कि हालिया तनाजे में इनके एक फौजी एहलकार समेत 12 अफराद मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई तंजीमों के ट्रक अब गजा में दाखिल हो रहे हैं, जिनमें अद्वियात, खुराक और ईंधन शहरियों में तकसीम किया जाएगा। ऐसा तब मुमकिन हुआ जब इसराइल ने सीज फायर के बाद सरहद पर वाक़या करम अबू सालम क्रॉसिंग का रास्ता खोल दिया। गजा पर इसराइली बमबारी रुकने के बाद फलस्तीनियों की तबाहाल घरों को वापसी शुरू हो गई। गुज़िश्ता दिनों हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के बाद गजा पर बमबारी का सिलसिला बंद हो गया। बमबारी बंद होने के बाद फलस्तीनियों की तबाहाल घरों को वापसी शुरू हो गई, जबकि तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद 5 लाशें निकाली गई हैं, जिसके बाद शहीदों की तादाद 248 हो चुकी है, जिनमें 66 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब आलमी अदारा सेहत ने खबरदार किया है कि गजा का निजाम सेहत हजारों जख्मियों से निपटने के काबिल नहीं। ईरान ने अपने 3 नए हथियारों की नुमाइश कर दी। ईरान की तरफ से 3 नए हथियारों की गुज़िश्ता रोज नुमाइश की गई, जिनमें एक बम ले जाने की सलाहियत का हामिल ड्रोन तैयारा भी शामिल है, जिसका नाम गजा रखा गया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनकलाब की तरफ से बताया गया है कि गजा नामी ये ड्रोन तैयारा 13 बम और 500 किलोग्राम वजनी इलेक्ट्रॉनिक सामान 1250 मील के फासले तक ले जाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है और ये तैयारा मुसलसल 35 घंटे परवाज कर सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइल के कायम रहने का हक तस्लीम किए बगैर खित्ते में अमन नहीं आ सकता। उन्होंने कहा है कि वो मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल के हामी है। इसराइल से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि फलस्तीन की तामीर-ए-नौ के लिए बड़ा पैकेज देने का वादा करते हैं, तहम ये इमदाद हमास के हाथों में नहीं जाने देंगे। इसराइली शहरी खौफ में मुब्तला। इसराइल ने फलस्तीन पर 11 रोजा हमले के बाद जंग बंदी कर ली, ताहम हमास की जानिब से इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली यहूदियों पर खौफ तारी है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली शहरियों ने अपने घरों को छोड़ दिया और अपनी इबादत गाहों में जाकर बैठ गए। कई शहरियों ने इसराइल को भी वक्ती तौर पर छोड़ना शुरू कर दिया। इसराइली दारुल हुकूमत तिल अवीव में खौफ के बायस खतरे के सायरन जंगबंदी के बावजूद बजाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहूदी खौफ में मुब्तला हैं। तिल अवीव से हजारों शहरियों ने इज्तिमाई नकल मकानी करते हुए पनाहगाहों में पनाह ले ली है। दुनिया भर में सार्फिन ने फेसबुक का बाइकआउट कर दिया। फलस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ सार्फिन की पोस्ट डिलीट करने पर दुनिया भर में सार्फिन ने फेसबुक का बाइकआउट कर दिया। फेसबुक की रेटिंग गूगल प्ले स्टोर पर 4 से गिरकर 2.6 हो गई है, जबकि ऐप स्टोर पर यह रेटिंग कम होकर 2.4 रह गई। फेसबुक की जानिब से पोस्ट डिलीट करने पर सार्फिन ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। जर्मनी ने बरतानवी शहरियों के लिए दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। जर्मनी ने 23 मई से बरतानवी शहरियों के लिए मुल्क में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया से सिर्फ जर्मन शहरी या क़याम की इजाजत रखने वाले ही जर्मनी जा सकेंगे। जर्मन शहरियों को शरीक हयात 18 वर्ष से कम उम्र बच्चों के हमरा दाखिले की इजाजत होगी। हंगामी बुनियादों पर फलाही काम और गम में शिरकत के लिए जाने वालों को भी इजाजत होगी। मनफी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के बावजूद 2 हफ्ते करंटीना में रहना होगा।
امریکی میڈیا کا ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک مرتبہ پھر صحافیوں کی جاسوسی کا الزام۔ امریکی میڈیا نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر صحافیوں کی جاسوسی کا الزام عائد کر دیا۔ ایک امریکی ٹیلی ویژن نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی رپورٹر کا فون اور ای میل ریکارڈ حاصل کیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق صحافی باربرا اسٹار 2017 میں امریکی وزارت دفاع پر رپورٹنگ کر رہی تھی۔ رپورٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے صحافیوں کا ڈیٹا غیر قانونی طور پر حاصل کیا۔ یہ تمام صحافی 2016 کے صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت پر رپورٹنگ کر رہے تھے۔ بھارتی ایئر لائن پر سائبر حملہ، 45 لاکھ مسافروں کا ڈیٹا چوری۔ بھارتی ایئر لائن پر سائبر حملے کے ذریعے 45 لاکھ مسافروں کا ڈیٹا چوری کر لیا گیا۔ انڈین ایئر لائن کے سرور کو سائبر حملے کے ذریعے ہیک کیا گیا، جس کے نتیجے میں دنیا بھر سے سفر کرنے والے 45 لاکھ مسافروں کا ڈیٹا چوری کیا گیا۔ اس سائبر حملے میں جنیوا میں موجود مسافر سسٹم آپریٹر سیٹا کو نشانہ بنایا گیا۔ ہیکنگ کے ذریعے چوری کیے گئے ڈیٹا میں مسافروں کے بینک کارڈ، ٹکٹ اور پاسپورٹ کے علاوہ ذاتی معلومات شامل ہیں۔ ایئر انڈیا نے ہیکنگ سے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، تاہم نقصان دینے والے سرور اور سافٹ ویئر کو مزید محفوظ بنانے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ فلسطین کا اسرائیل کے خلاف جرائم کی عدالت جانے کا اعلان۔ فلسطینی حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے وحشیانہ کارروائیاں کر کے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کے خلاف جنگی جرائم کی عدالت ICC سے رجوع کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شروع کی گئی اسرائیلی جارحیت میں 230 سے زائد فلسطینی شہید اور 1,500 سے زائد زخمی ہوئے۔ بمباری اور گولہ باری کر کے غزہ کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز مسجد اقصی سے ملحقہ صحن میں فلسطینیوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی اور ربڑ کی گولیاں فائر کی، جس سے جنگ بندی کا جشن منانے کے لیے فلسطینیوں کی ریلیوں پر اسرائیلی فورسز کی شیلنگ سے 83 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ملک بھر میں سیاحت کے شعبے کو 24 مئی سے SOPs کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے ملک بھر میں سیاحت کے شعبے کو 24 مئی سے SOPs کے تحت کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ NCOC کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سیاحت کے شعبے کو 24 مئی سے SOPs کے تحت کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز سیاحوں سے کورونا منفی رپورٹ طلب کرنے کے پابند ہوں گے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز سیاحوں سے شناختی کارڈ طلب کرنے کے بھی پابند ہوں گے۔ جو افراد ویکسین لگوا چکے وہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی جمع کروائیں۔ نائجیریا کے آرمی چیف طیارہ حادثے میں 10 ساتھیوں سمیت ہلاک۔ نائجیریا میں ملٹری طیارہ لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ابراہیم اطاہریو سمیت جہاز میں سوار تمام 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نائجیریا کے کوڈونا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافر بردار طیارہ لینڈنگ کے دوران توازن برقرار نہ رکھ سکا اور رن وے کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس سے طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ طیارے میں آرمی چیف سمیت اعلیٰ فوجی اہلکار موجود تھے جو حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ حادثہ مبینہ طور پر موسم کی خرابی کے باعث پیش آیا۔ کینیڈا نے بھارت اور پاکستان پر سفری پابندیوں میں 30 دن کی توسیع کر دی۔ کینیڈا نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان اور بھارت پر سفری پابندیوں میں مزید 30 دن کی توسیع کر دی۔ کینیڈین ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ سفری پابندیوں میں توسیع 30 دن کے لیے کی گئی ہے۔ پابندی کا اطلاق 21 جون تک ہوگا۔ فیصلہ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لیا گیا ہے۔ ایک نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ پابندی دونوں ممالک سے آنے والی براہ راست پروازوں پر ہے، تاہم مسافر اب بھی پاکستان اور بھارت سے کینیڈا کا سفر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں کسی تیسرے ملک سے آنا ہوگا۔ پاکستان میں 30 سے 40 سال کی عمر کے افراد کے کورونا ویکسینیشن شروع کر دی گئی۔ رجسٹرڈ افراد ملک بھر کے ویکسینیشن سینٹر پر ویکسین لگوا رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے قائم نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا کہنا ہے کہ ملک میں 30 سے 40 سال عمر کے افراد کو ویکسین دینے کی مہم
آج سے شروع ہو گئی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق 40 سے زائد عمر افراد کی ویکسینیشن پہلے سے ہی جاری ہے۔ پاکستان میں اب تک 11,94,000 سے زائد افراد کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے۔ چین کے جنوب مشرقی علاقے میں 6.1 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق زلزلے کے باعث ایک شخص کی ہلاکت کی اطلاعات ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے بتایا ہے کہ زلزلے کا مرکز شہر کی مشہور سیاحتی مقام ڈالی شہر کے قریب تھا، جو رات 9:48 پر آیا۔ اس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کے باعث پہاڑ سے تودہ گرنے سے ٹرک ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ زلزلے کے باعث چین کے جنوب مشرقی علاقے کے چند شہروں کی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔